بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک کلاس اور نصیب فرمائی۔ میں نے رات کو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اگر سورہ کہف کی صبح میں ترجمہ یا کوئی فضیلت اپنی کلاس میں بتاؤں گی، جو میری ہوتی ہیں کلاسز، تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ میں وہی شیئر کرنے کے لیے ابھی لائیو آئی ہوں، تو آپ ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ لائیو آ جائیے۔ میں آپ کو انویٹیشن بھی بھیج دیتی ہوں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ ہمارے اس جمعے کے دن کو بابرکت بنائے، ہمیں جمعے کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو اس جمعے کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سورہ کہف کے بارے میں مجھے تھوڑی سی اس کی فضیلت بتانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ احادیث بتائی ہیں جو سورہ کہف کے بارے میں ہیں، کہ سورہ کہف جمعے والے دن اگر پڑھی جائے تو کتنا اس کا اجر ہے، اگر جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، میرا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سب سے گزارش ہے کہ یہ قرآن ترجمے کی کلاس ہے، میری ابھی واٹس ایپ پہ کلاس تھی تو میں نے آپ سب کے لیے لائیو لی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کے فضائل کا پتہ چلے۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ رب العزت کا جنتیوں سے ملاقات کا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ رب العزت جمعے کی تمام برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مفہوم ہے حدیث کا کہ جو شخص جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ لے، آئندہ جمعے تک ایک نور اللہ رب العزت اس کے ساتھ رکھتے ہیں، ایک روشنی رہے گی آئندہ جمعے تک۔ سورہ کہف 15واں پارہ ہے، جہاں پہ سورہ کہف ہے 15ویں پارے میں۔ یہ بیسیکلی 2 لوگوں کا واقعہ ہے، یہ ان لوگوں کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیتی ہوں تاکہ ہمیں اس سورہ کہف کو پڑھنے میں جتنی چاشنی آنی چاہیے، کہ اللہ رب العزت کے نبی نے جس طرح اس کے فضائل بتائے ہیں وہ بھی میں بیان کر دوں گی، اور ابھی جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ حافظ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس سورت کا شان نزول نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجے، یہ معلوم کرنے کے لیے، کیا معلوم کرنے کے لیے بھیجے؟ کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل کے بڑے بڑے پائے کے عالم ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے ایک تجویز دی اور کہا، یہودی علماء نے کہا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکلے تھے۔ کون سے نوجوان؟ کہف والے نوجوان۔ کہف کہتے ہیں ایکچولی عربی میں غار کو،
ایک غار ہے، کہف ہے، ایک غار ہے جہاں وہ چھپ گئے تھے جا کے، جو پہاڑوں میں غار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس غار میں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپ گئے تھے۔ وہ یہودی سردار، یہودی عالم کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں سوال کیجئے۔ دوسرا اس نے کہا یہ کیجئے کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا، یہ بھی پوچھیں اس نبی سے۔ تیسرا اس نے کہا پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب دیے۔ پہلے دو سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں سے غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ ہے۔ اس پوری سورت میں وہ واقعہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی کسی دن۔ ابھی ہماری جو تفسیر کی کلاس چل رہی ہے اس میں بھی آ جائے گا، وہ میں آپ کو پڑھا دوں گی انشاءاللہ۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ سب کو اللہ پاک مبارک کرے اس کلاس میں آنا۔ جتنی ہماری بہنیں آئی ہیں کہ 70 دفعہ آپ لوگوں کو پیار کی نگاہ سے اللہ نے دیکھا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ فتنوں کا دور، یہ اوپر نیچے کر کے غیر محارم کو دیکھنے کا دور، اس میں اللہ نے آپ کو اس قرآن کی کلاس کے لیے چنا ہے۔ آپ کو چنا ہے اللہ نے۔ آج جمعے کا دن ہے، اس کی برکت سے اللہ کا آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی مجلسوں میں جڑ جاتا ہے، دین کی مجلسوں میں ایک لمحہ بھی دے دیتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی یعنی غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا گیا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا بھی ایک واقعہ ہے جس نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس میں عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے، اس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہ سورہ کہف جو جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر ہیں، اتنا کریم ہے میرا اللہ، اتنا رحیم ہے میرا اللہ، اتنا عظیم ہے میرا اللہ۔ یہ گھڑی کی جو ٹک 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 ہے نا میری بہنوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ گھڑی کی جو ٹک 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 ٹک، کبھی خاموش ہو کے اس آواز کو سنیں۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک آپ کے زندگی کے درخت پر ایک آرا چلاتی جا رہی ہے۔ ایک ٹک ہوتا ہے آپ کی زندگی کے درخت پہ آرا چلتا ہے، ایک مشین چلتی ہے جو زندگی کا درخت اس منٹ میں نیچے کی طرف دھنستا جاتا ہے اور دھنستا جاتا ہے۔ یہ ٹک 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 رات تک آپ کا ایک دن نکال کر لے جاتی ہے۔ محاسبہ یہ کر رہا ہے کہ میں نے اس دن میں اللہ کو راضی کتنا کیا اور اس دن میں اللہ کو ناراض کتنا کیا۔ ہاں، محاسبہ یہ کرنا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں گھر ہمارا بھی ہے، گھرداری ہماری بھی ہے، ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری زندگی نہیں دینی، دوسری زندگی نہیں ملنی ہے۔ ایک ہی زندگی ملی ہے جس میں ہم نے اللہ کو منا کر جانا ہے۔ ایک ہی زندگی میں ہمارا فیصلہ ہونا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اسی زندگی میں پوچھا جائے گا کون میرے پاس اچھا عمل لے کر آیا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا پہلے کما لو، پہلے جوڑ لو، پہلے زندگی عیاشیوں میں گزار لو، بعد میں آخرت کی تیاری کر لینا۔ نہیں 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 نہیں، اسی زندگی میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، کیا کہا جا رہا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی عظمت نے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کون سی ہے وہ صورت جس سے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صورت سورہ کہف ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے وہ صورت، جو پڑھی جائے تو اپنے پڑھنے والے کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی، اور جو اس کی آخری اور پہلی 10 آیات کو پڑھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔
اگر پوری آپ سے نہیں بھی پڑھی جاتی، جو ظاہر نیا نیا قرآن کھولیں گے ان کو لگے گا کوئی بہت ہی بڑی صورت آ گئی ہے، ورنہ آپ کے میکسیمم 10 منٹ بھی نہیں لگتے جو پڑھنے والے ہیں۔ اگر نہیں پڑھی جاتی تو ابتدائی 10 سٹارٹنگ 10 آیات اور لاسٹ کی جو 10 آیات ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت تب بھی آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اور خوف کے وقت دل چاہتا ہے کہ کسی مضبوط پناہ گاہ میں جائیں جو ہمیں حفاظت دے سکے، جس کے اندر جا کر ہمیں کوئی خوف نہ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس صورت کے پڑھنے سے تمہیں اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ فتنہ دجال سے اور اللہ ہی رکھ سکتا ہے۔ آج تو ہمیں یہ باتیں ہنسی مذاق کی لگتی ہیں نا، آج تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم زندگی کے لیے آئے تھے، ہنسی مذاق ناچا کودا چلے گئے۔ جیسے ہمارے میں بہت سارے نوجوان لڑکیاں یہ کہتی ہیں نا، یوتھ کیا کہتی ہے، بھائی ایک ہی تو زندگی ملی ہے، وعلیکم السلام، ایک ہی تو زندگی ملی ہے، کھاؤ پیو ناچو گاؤ۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، ناچنے گانے کھانے پینے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ میں ہر درس میں کہتی ہوں، ہر حدیث کے اینڈ پہ کہتی ہوں کہ ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم اپنی دنیا چمکا لیں، ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو چمکا کر شاندار آخرت بنا کر اس دنیا سے جائیں۔ اور وہ کوئی لمبے چوڑے وظیفوں سے نہیں بنے گا کہ آپ 2000 والی تسبیح لے لیں اور بیٹھ جائیں، یا آپ دنیا سے الگ پہاڑوں پہ چلے جائیں اور بیٹھ جائیں، اچھے اخلاق سے ملے گا۔ ہاں، معاذ علماء کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے معاذ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو دین اسلام کی چوٹی ہے، چوٹی۔ کہا ضرور بتائیں۔ اچھے اخلاق، معاذ اچھے اخلاق جس کے ہوں گے سمجھو وہ دین کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ ہاں، نمازی تو بہت ملیں گے آپ کو جی، ہم جو نماز چھوڑتے ہی نہیں جی، تہجد نہیں چھوڑتے ہم، زبان ایسی ہوگی، ہاں زبان ایسی ہوگی کہ اس سے تکلیف کے بغیر کچھ نہ ملے جی۔ ہم نے تو بڑے حج کیے ہیں، حاجی صاحب ہیں ہم حاجی صاحب ہیں، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی جی۔ عمرے بہت سارے ہیں ہمارے پاس، ہم نے عمرے بھی بہت کیے ہیں، میں بڑا متقی ہوں، بڑا نیک ہوں، لیکن اخلاق ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کا کوئی عمل اوپر نہیں چڑھ رہا ہے۔ اچھے اخلاق رکھیں، ہر ایک سے محبت کریں، فرقوں سے نکل کے اوپر ہو کر یہ سوچیں کہ یہ بھی میرے اللہ کا بندہ ہے، اسے بھی میرے اللہ نے بنایا ہے۔ میں کل بھی یہی بات عرض کر رہی تھی، جتنی محنت اور جتنی دفعہ ہم نے زبان سے یہ بات نکالی ہے نا، فلانا کافر ہے، فلانا فرقہ کافر ہے، فلانا فرقہ کافر ہے، فلانی جماعت کافر ہے، فلانے علماء کافر ہیں، فلانا دیندار کافر ہے، اتنی محنت اگر ہم کس چیز پہ کرتے، لوگوں کو مسلمان بنانے پہ، اللہ کا پسندیدہ بنانے پہ کرتے، ایک یونٹی بنانے پہ کرتے، ایک امت بنانے پہ کرتے، تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور بس ضرور جنت دیتا۔ ہاں بالکل ضرور اللہ ہمیں جنت دیتا، لیکن ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس کو اپنا لیا ہے؟ شیطان کے راستے کو اپنا لیا۔ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، اور سارے ہی کافر ہیں تو جنت میں کون جائے گا؟ بالکل اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب اپنے اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جتنے مزے ہم زندگی کے لے رہے ہیں نا، تھوڑے سے مزے کے لیے میں ہر دفعہ کہتی ہوں کبھی گناہ نہ کیجیے گا، تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کیجیے گا، گناہ آپ کے ساتھ چلے گا، مزہ تو ختم ہو جائے گا۔ 4 گھنٹے کی فلم، 2 منٹ کا گانا، 4 گھنٹے کی بے حیائی، مزہ ختم ہو جائے گا۔
گناہ آپ کے ساتھ چلے گا، جہنم میں، قبر میں، نامہ اعمال میں پھکوا کے آگ کے اندر آئے گا۔ ہاں، اور تھوڑی سی مشقت کے لیے ہم بڑے عالم فاضل بنے پھر رہے ہیں، بھائی ہمیں بہت علم ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتہ کس کی دعا سے اللہ ہماری نیا پار لگا دے ہیں، کیا پتہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم صرف اس ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں چاہیے، ہاں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم کسی کے ساتھ مل کر دعائیں کروائیں، مل کر دین کو بانٹیں۔ ہاں، آمین اللہم آمین۔ اور کہا، میں بتا رہی تھی، بات آگے نکل جاتی ہے، کسی ایک بھی بہن کا بیچ میں وہ پرچی آتی ہے تو سوال کی، کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے اللہ رب العزت ہر طرح کے فتنے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اس سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کو صرف کپڑوں کے لیے نہ رکھیں کہ آج جی میں نے استری کیے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، اس لیے نہ رکھیں۔ جمعے کے دن کو اس طرح اٹھ کے منائیں کہ آج اللہ نے جنتیوں سے ملاقات کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اللہ کی اس ملاقات کے ٹائم پر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تب روں گی اللہ کے آگے، یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ میری بخشش کر دے۔ تو ہم اللہ سے یہی مانگیں۔ آج میں نے سورہ کہف کے صرف فضائل بتانے تھے، تو انشاءاللہ کسی دن یہ بھی پڑھ کے سناؤں گی ساتھ ساتھ۔ ابھی شروع کی 10 آیتیں میں پڑھ دیتی ہوں، ان کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ان کا ترجمہ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت اگر عربی نہیں بھی پڑھی جا رہی تو ترجمہ تو ہو، اول تو لازمی 10 آیتیں ابھی ہی پڑھ لیں آپ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میں آرام سے پڑھاتی ہوں، جیسے ہم بچے ظاہر سامنے بیٹھے ان کو پڑھانا ہے ہم نے، تو ویسے ہی پڑھاتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ آمین آمین آمین۔ اللہ دجال کے فتنے سے بچائے، بہت بڑا فتنہ ہے جی۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن گفتگو کروں گی کہ یہ فتنہ اصل میں ہے کون اور اس کے فتنے میں آئیں گے کون۔ ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ جی فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ جی میں آنٹی آپ کے لیے ہی سلو پڑھ رہی ہوں میں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہاں جی بالکل، جزاک اللہ۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا
रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इतनी आयतें, हाँ जी, इतनी आयतें, सिर्फ 10 आयतें हम रोज़ाना पढ़ लें। इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख लें। हम कुरान को तो ऊपर अलमारियों पे रख के भूल सकते हैं, पर जितना मैंने देखा है मोबाइल को कोई नहीं भूलता। हाँ, मोबाइल को नहीं भूलते हम। स्क्रीनशॉट लेके रख लें, हर नमाज के बाद पढ़ें या कम अज़ कम दिन में एक दफ़ा तो पढ़ें। और आज जुम्मा है, आज तो लाजमी पूरी सूरह कहफ पढ़ें, ताकि अगले जुम्मे तक के हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं और हमारे साथ एक नूर चले इंशाअल्लाह। वो नूर क्या होगा वो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर बता सकती है। अल्लाह की तरफ से जब मिल रहा है तो वो क्या नूर होगा। छोटी सी हदीस आपको बताती हूँ। हदीस कोई भी छोटी नहीं, मतलब अल्फाज में छोटी है, दर्जात में तो हमारे नस्लें भी उस तक नहीं पहुँच सकती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस का मफ़हूम है, एक हाफिज़ कुरान को, उसके वालिदैन को जो ताज पहनाया जाएगा ना, ये प्रोटोकॉल देखे ना जी हाफिज़ का, जो ताज पहनाया जाएगा ना उसको, वालेकुम अस्सलाम, जो ताज पहनाया जाएगा उसके अंदर छोटा सा एक जो मोती लगा होगा ना, छोटा सा मोती, उसकी रोशनी को अगर, उस छोटे से मोती की रोशनी को अगर सूरज के सामने यूं कर दिया जाए ना, तो सूरज की रोशनी, अल्लाह के नबी ने कहा, कम होगी। उस अदना से मोती की रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ताज दिलाया जाएगा। तो सोचें, जो नूर अल्लाह डायरेक्ट अपने पास से भेज रहे हैं वो क्या मायने रखता होगा। हाँ, तो वो क्या मायने रखता होगा हैं। हाफिज़ कुरान के, कभी आपने सोचा थोड़ा सा कि हाफिज़ कुरान के वालिदैन को क्यों पहनाया जा रहा है। हिफ्ज़ तो बच्चे ने किया, इसलिए कि असल किरदार वालिदैन का होता है हिफ्ज़ करवाने में। हाँ, लाया जा रहा है, असल प्रोटोकॉल तो ये है, मर्सिडीज़ में आ रहा है और ये इस गाड़ी में आ रहा है, उस गाड़ी में आ रहा है, वो क्या प्रोटोकॉल था, क्या गार्ड्स थे, नहीं नहीं, असल प्रोटोकॉल तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 जहन्नमी लोगों के लिए ला रहे हैं हाफिज़ को प्रोटोकॉल में। आगे पीछे फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, क्या शान और शौकत से आ रहा है। ये कौन है, ये कोई वली है, ये कोई शहीद है, ये कोई नबी है, नहीं नहीं नहीं, ये हाफिज़ कुरान है। इसको क्यों लाया जा रहा है, इसके 10 रिश्तेदार या 10 जानने वाले जो जहन्नुम में हैं, ये उंगली करता जाएगा, निशानदही करता जाएगा, उनको जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। असल प्रोटोकॉल तो ये है। जानते भी हो हिफ्ज़ क्या है, जानते भी हो हिफ्ज़ क्या है। और फिर उन शख्सों की शफात भी उसे नहीं मिलेगी, उन शख्सों के लिए वो सिफारिश भी नहीं कर सकेगा जो आज दुनिया में एकदम वो बेचारे उसके माँ बाप हिफ्ज़ में डालते हैं और वो आते हैं ना, यार कहाँ डाल दिया मदरसे में, आजकल दौर पढ़ाई का कहाँ जा रहा है, लेवल देखो एजुकेशन का, और तुमने बेचारे को मदरसे में। उनको अल्लाह कहेगा इनकी बख्शिश नहीं करने दूंगा तुझे, क्योंकि ये तेरे हिफ्ज़ के ख़िलाफ़ थे। बाकी तू जैसे चाहे 10 को निकाल ले। उस वक्त का तसव्वुर करें कि जहन्नुम की आग कैसी होगी। उस आग में से अल्लाह निकाल कर फेंकेगा बाहर उन लोगों को, तो क्या मंज़र होगा एक हाफिज़ कुरान के लिए। जब हाफिज़ कुरान को कब्र में रखा जाता है, कब्र में रखा जाता है, तो कब्र की मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि भाई मेरे बंदे को ना हाथ लगाना, मेरे बंदे को ना हाथ लगाना। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके दिल में मेरा कुरान है। हाँ, इसके दिल में मेरा कुरान है, इसको हाथ ना लगाना है। कितनी बड़ी फजीलत मिल रही है, किस वजह से मिल रही है?
حفظ کی وجہ سے، ہاں قرآن کے حفظ کی وجہ سے مل رہی ہے، ورنہ زمین برابر نہ کر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زمین برابر نہ کر دے، زمین وہی ہے جو کہہ رہی ہے میں بے نمازی کو یوں دھنسا دوں گی، اتنی قبر ٹائٹ اور یوں مل جائے گی کہ بے نمازی کو اس کے اندر رکھا جائے گا تو قبر ایسے دھنس جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں دھنس جائیں، اندھا اور گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو فجر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک، ظہر چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک اس کو مارتا رہے گا۔ اور جب وہ ایک گرز مارے گا نا جو اس کا خاص آلہ ہے، تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں نیچے چلا جائے گا۔ ہاں 70 ہاتھ مردہ زمین میں چلا جائے گا۔ کیوں جا رہا ہے یہ مردہ زمین میں؟ کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہاں جو نئی بہنیں ہیں میں ان کے لیے بتا دوں کہ جو نماز نہیں پڑھتی، فجر کی نماز نہیں پڑھتی، ان کے چہروں پہ نور نہیں ہوگا۔ جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتی ان کے روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ جو عشاء مغرب کی نماز، عصر کی نماز نہیں پڑھتی ان کے جسم میں طاقت نہیں رہے گی، جو مرضی کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ملٹی وائٹامن کھا لو، یہاں سے منگوا لو، وہاں سے منگوا لو، باہر ملک سے نہیں آ سکتی طاقت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب تک آپ لوگ یہ نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی اعلیٰ تربیت کر لو، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی جب تک آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھو گے۔ جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے کہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ ہاں اور جو عشاء کی نہیں پڑھتا، مرضی جتنے اے سی چلا لے، مرضی جتنی سہولیات لے لے، اس کی رات کی نیند کا سکون اللہ برباد کر دیتے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ بتایا ہے۔ آج جمعہ ہے، میں نے ابتدائی 10 آیات آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیں، ایسے ہی آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی پڑھیے گا اور ایک ایک آیت کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے پڑھیے گا۔ آخر کی بھی 10 میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آسانی ہو جائے سب کے لیے۔ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ ساری بہنیں الحمدللہ ٹھیک ہوں گی، دعا گو ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ آپ لوگوں کو وہاں سے برکتیں دے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہ پہنچ سکے، وہاں سے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ کل میری ایک بہن نے مجھے میسج کیا ہوا تھا، اللہ اسے اولاد نرینہ سے نوازے، دعا کریں اللہ اسے نیک اور صالح اولاد دے جمعے کی برکت سے، آمین اللہم آمین۔ جی میں سب کے سوال پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ جو پرچیاں دے رہے ہیں نا، میں پڑھ کے دعا ہی کروں گی انشاءاللہ، آپ سب کے لیے ہی کروں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرزا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے ابتدائی اور آخری 10 آیات پڑھی ہیں، ہمارے دلوں میں اس کو اتار دے اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے حفاظت عطا فرما۔ افحسب الذین کفروا والی آیات ہے آخری، وہ بھی بہترین آخری آیات ہے۔ یہ جو میں نے پڑھی، یہ میں نے ان کے لیے پڑھی ہیں کہ بیماری ہو، کوئی عذاب ہو، بیماری ہو کوئی ایسی جو دور ہی نہیں ہوتی، تو یہ آیات ان پر دم کریں جو ابھی پڑھی۔ اور 10 آخری جو آیات ہیں وہ شروع ہوں گی افحسب الذین سے، یہاں سے لے کے آخر تک، وہ بھی پڑھا دیتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب میری ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی وہ فضیلت مل جائے جو میں نے شروع میں فضائل بتائے ہیں سورہ کہف کی آخری اور شروع کی 10 آیات پڑھنے کے، کہ اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ جو میں نے پچھلی 10 آیات پڑھی ہیں وہ بیماری کے لیے پڑھی ہیں میں نے، کہ کوئی بھی بیماری جو جسم سے نہ نکلتی ہو وہ اس کے لیے پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیں۔ شروع کی اور آخر کی جو آیات ہے اس کی سورہ کہف کی، وہ اس لیے پڑھیں گے ہم کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے دجال کے فتنے سے، اور ہم سب کو عزتوں والی زندگی اور عزتوں والی موت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا وعليكم السلام ورحمة الله بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔
آخرت کا ذخیرہ سارے جمع کر لیجئے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ میں ان بہنوں کو ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی جو اچانک سے اسکرولنگ کرتے کرتے اس کلاس میں آئی ہیں کہ اللہ رب العزت کا آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے میری بہنوں۔ اللہ نے آپ کو لایا اس کلاس میں، اس کلاس میں آیا نہیں جاتا، لایا جاتا ہے۔ 70 دفعہ محبت کی نگاہ سے اللہ ایک بندے کو دیکھتا ہے تو یہ کلاسیں نصیب کرتا ہے، ذکر کی مجلسیں نصیب کرتا ہے، اور اس ٹائم پہ اللہ آپ پر، مجھ پر، فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، ہاں، کہ دیکھو میری بندی کو کس چیز نے جوڑا، کس چیز نے بٹھایا۔ ہمیں اللہ نے اور اللہ کی محبت نے یہاں جوڑا۔ گھر کے کام ہمارے بھی بہت ہے، جمعے کا دن ہے، لیکن ان کاموں کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے کام کی ذمہ داری لے لی۔ ہاں، کام تو سب کے ہیں، ہمارے جانے کے بعد بھی ہوتے رہنے، لیکن جو اللہ کے کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اللہ ان کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے بڑے احسن طریقے سے، ورنہ اللہ کاموں کو پھیلائے ہی رکھتا ہے میری بہن، وہ کام نہیں سمٹتے۔ دیکھ لیں آپ کچھ عورتیں ہیں جو اٹھتی ہیں ان کو لگتا ہے پہاڑ ٹوٹ گیا ہے کاموں کا، وہ کام نہیں سمٹتے۔ ہاں، اللہ سمیٹتا ہے کاموں کو، اللہ برکت دیتا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے کام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی ذکر کی مجلس سے جڑ جاتے ہو نا، چاہے وہ قرآن کے درس کی ہو یا حدیث کی ہو یا کوئی بھی مجلس ہو، تعلیم کی ہو، کوئی مجلس ہو، اس کے بعد اللہ کا تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی معمولی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی مجلس سے ہوتے ہوئے گزر کے آگے جا رہے اور وہ بادشاہ خالی لوٹا دے، نہیں 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 نہیں، وہ بادشاہ ہمیں جنت دے رہا ہے۔ ہاں، وہ بادشاہ ہمیں جنت دے رہا ہے اس مجلس میں آنے پر۔ میرے سر سے لے کے وعلیکم السلام آسمان تک اس ٹائم فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور یہ خبریں ہمیں کس نے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، ان فرشتوں سے اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے میرے بندے کیوں بیٹھے ہیں؟ یا اللہ تیری محبت میں، یا اللہ تیری بات سنی تو ان کا دل کھچ گیا، یا اللہ تیری بات سنی تو ان کا دل کھچ گیا کہ میرے اللہ کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں تو میرا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہاں، تو اللہ کہتے ہیں جاؤ ان کے لیے جنت لکھ دو۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے، جاؤ ان کو جہنم سے بچا دو۔ اتنی اونچی مجلسیں ہیں یہ، ہم خود سے نہیں آئے کہ اوپر نیچے کر رہے تھے آگے، نہیں 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 نہیں، اللہ لایا ہے ہمیں، ہاں اللہ لایا ہمیں۔ پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں اللہ؟ ایک فرشتہ آتا ہے جلدی جلدی، یا اللہ یہ جو آیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں تھا اس مجلس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، تو کیا دینے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مجلس اتنی اونچی ہے جو مقصد کے بغیر آیا ہے اس کو بھی خالی نہ لوٹاؤ۔ کیا دے یا اللہ؟ میری بخشش کا پروانہ دے۔ ہاں، جس کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں دے دیں، اپنی جانیں دے دی، اپنی اولادیں دے دی، اپنا مال دے دیا، وہ جنت ہمیں گھر بیٹھے آج مل رہی ہے کیونکہ سنت کو اتنا سستا کر دیا۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس میں سنت کی قیمت اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے ہی دے دی ہے میری بہن۔ جتنے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں دیں، جتنے لوگوں کو اللہ سے ملا سکتے ہیں ملائیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں بہاریں بھر دے گا انشاءاللہ۔
ہاں اللہ بہاریں بھر دے گا آپ کی زندگیوں میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی اس شخص کے لیے. کس شخص کے لیے؟ جو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آگے بڑھے گا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بیٹھے گا، آگے بڑھے گا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ اس کو سرسبز و شاداب اس کی زندگی کو کر دے. ہاں اس کو سرسبز و شاداب کر دے. ہاں اللہ رب العزت اسے سرسبز و شاداب کر دے. جو کیا کرے گا؟ اللہ کی تعلیم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے لے کر بڑھے گا انشاءاللہ. یہ ساری بشارتیں اس لیے سنائیں کہ تھوڑا سا ہمارا حوصلہ بوسٹ ہو جاتا ہے اس سے، ہیں کہ اللہ اتنا دے رہا ہے مجھے اتنے سے وقت میں. گزر تو یہ وقت ہمارا اسکرولنگ کرتے ہوئے جانا ہی تھا، پر قیمت لگ گئی ہے، قیمت لگ گئی میری بہنوں. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي. جی 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 ایسے ہی. مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دیا. جمعے کے بہت سارے فضائل کل بھی بتائے تھے، آج دوبارہ دہراتی ہوں. اٹھتے ہی صدقہ دیں. اس کلاس سے اٹھتے ہی نیت کر لیں صدقے کی. 10 روپے 5 روپے جتنے آپ دے سکتے ہیں، 1 روپیہ بھی صدقہ دیں. آج جمعے کا دن ہے، دوہری قیمت اللہ لگا کر آخرت کے بینک میں جمع کریں گے. اور درود شریف کی کثرت کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کوئی بھی درود آپ پڑھیں، اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو ڈھیروں ڈھیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں بھی پڑھا دیں، آخری کی بھی پڑھا دیں. پوری سورہ کہف پڑھنے کی کوشش کیجئے. جو ان کو بہت لمبی لگ رہی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، لیکن مغرب سے پہلے اس کو مکمل کر لیں. جتنے فضائل آپ کو بتائے وہ سارے ملیں گے انشاءاللہ آپ سب کو. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. جمعے کی تمام برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب ہوں. جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کرے. اور جتنے لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں میں ان سب کی شکر گزار ہوں، جو میسیجز میں لکھتی ہیں، جو مجھے واٹس ایپ پہ بھیجتی ہیں، جو ویسے بتا رہی ہیں، ان سب کی میں بہت شکر گزار ہوں. آپ سب کو اللہ رب العزت بہت ساری نیکیاں عطا کرے، اس کلاس کی ساری برکتیں عطا کرے. قرآن کا ایک حرف جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر ایک حرف پہ اللہ 10 نیکیاں، 3 حرف پہ 30 نیکیاں دیتا ہے. اور اللہ کی خاص رحمت سکینہ ان مجلسوں کو جھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے سب کو اپنی سکینہ کی رحمت میں. اللہ کی رحمتیں تو اللہ آپ سب کو وہ نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سورہ کہف کا ترجمہ آج رات کو آپ کو پڑھا دیں، تاکہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں
ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جو مشرق سے مغرب تک جس کو اللہ نے سفر کرایا ان کا واقعہ ہے، وہ 2 لوگوں کا واقعہ ہے جو اصحاب کہف ہے، یعنی کہف میں جا کر چھپ گئے تھے، ان کا واقعہ ہے۔ سارے واقعات آپ کو اس میں بتائے جائیں گے۔ کوشش کروں گی کہ آج رات کو پڑھا دوں آپ کو لائیو آ کر، میں آپ سے وعدہ نہیں کرتی لیکن کوشش پوری کروں گی انشاءاللہ کہ آج